نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور آج ایک بہت اہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلو ہے یا آپ کی عادات مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح ادا فرماتے تھے۔ توجہ سے اور غور سے سنیے گا۔ مسلم شریف میں روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کا آغاز جو ہے وہ تکبیر سے کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر سے کہتے تھے اور ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اب یہ ہاتھ اٹھانے کی جو روایات ہیں، یہ اس میں دو روایات آتی ہیں۔ ایک روایت ہے ابو داؤد میں 737 نمبر ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو کان کی لو تک، یعنی یہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ 735 نمبر ہے، وہ بھی ابو داؤد میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ جب ہاتھ اٹھاتے تو کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ یہ دونوں روایتیں ثابت ہیں، کسی طرح بھی ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اما عائشہ کی ہم روایت بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب آپ قرات کرتے تو قرات کے الفاظ کو مد کرتے تھے۔ مدہ مطلب ہوتا ہے لمبا کھینچنا، یعنی سکون سے اور اطمینان سے آپ قرات کرتے تھے۔ اور پھر جب آپ رکوع میں جاتے تو رکوع میں اپنے کمر کو نہ تو زیادہ جھکاتے اور نہ زیادہ سیدھی رکھتے، بلکہ بالکل برابر ہوتی، یہاں تک کہ اگر آپ کی کمر مبارک پہ پانی کا پیالہ بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی نہ گرتا۔ پھر جب آپ رکوع سے سیدھا کھڑے ہوتے تو بالکل اطمینان سے کھڑے ہوتے، یہاں تک کہ آپ کا جسم کا ہر حصہ مبارک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جاتا۔ ایک دفعہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے تو رکوع سے جب آپ کھڑے ہوئے تو کسی صحابی نے پڑھا والحمد للہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، 799 نمبر ہے اس کا، 799 نمبر ہے اس کا۔ اور ابو داؤد کی بھی روایت ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ الفاظ کس نے کہے تھے؟ تو وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ 30 فرشتے ان الفاظ کو لینے کے لیے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ہمیں بھی جب رکوع سے کھڑے ہوں تو ہمیں بھی یہ الفاظ کہنے چاہیے، والحمد للہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ تو پھر جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو سجدے کے بارے میں جو روایات ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں، یعنی آپ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرتے تھے، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 گھٹنے اور چہرہ اقدس، یعنی اس میں پیشانی بھی شامل ہے اور اس میں ناک بھی شامل ہے۔ تو جب آپ سجدہ فرماتے تھے تو اپنے جو بازو مبارک ہیں وہ اپنی رانوں سے آپ دور رکھتے تھے، کھلے رکھتے تھے، یعنی کہ تنگی میں سجدہ نہیں فرماتے تھے، اور اطمینان سے سکون کے ساتھ آپ سجدہ فرماتے تھے۔ جب سجدہ آپ فرما کے کھڑے ہوتے تھے تو پھر آپ آرام سے اور سکون سے بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جو ہر جسم کا حصہ ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جاتا تھا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، یہاں 860 نمبر سے لے کے 870 نمبر تک سجدے کے بارے میں اور رکوع کے بارے میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا
جو رکوع اور سجود میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا۔ تو جب آپ سجدے سے اٹھتے پہلے سے اطمینان سے بیٹھتے اور پھر دوسرا سجدہ کرتے، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ 7 ہڈیاں، 2 ہاتھ، اور ہاتھ میں کلائیاں شامل نہیں ہیں، کلائیوں کو ساتھ لگانے کی آپ نے بڑی سخت روایت فرمائی ہے کہ کوئی شخص سجدے کی حالت میں درندوں کی طرح، ایک روایت میں ہے کتے کی طرح، اپنی کلائیاں زمین پہ نہ بچھائے۔ یہ دونوں روایتیں بخاری میں بھی ہیں اور ابو داؤد میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں۔ یہ متفقن علیہ ہے، یہ روایتیں ہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے بیان کی ہے، کئی دوست سجدہ کرتے وقت اپنی کلائیاں بھی زمین پہ لگا لیتے ہیں، تو کلائیوں کو زمین پہ نہیں لگانا، صرف ہاتھ وہ زمین پہ لگنے چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز کے دوران اپنے کپڑے کو نہ موڑوں۔ مثلا کئی دوست کف جو اپنے ہیں وہ موڑ لیتے ہیں، اس پہ بھی آپ نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسلم کی روایت ہے، 903 نمبر ہے، کہ 2 رکعتوں کے بعد آپ تشہد فرماتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتحیات اور تشہد یوں سکھاتے تھے کہ جیسے ہمیں قرآن کی آیات سکھا رہے ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، 903 نمبر ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی نماز کی حالت میں آسمان کی طرف ایسے دیکھے، اکثر دوست ایسے دیکھ لیتے ہیں، تو یہ بڑی آپ نے اس کے بارے میں سخت وعید فرمائی ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص آسمان کی طرف نہ دیکھے نماز میں، ہو سکتا ہے اس کی نظر واپس ہی نہ آئے، یعنی اس کی نظر سلب کر لی جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو نماز کے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نماز ہے ویسے ہی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو نماز میں ایک آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اپنی چشم مبارک بند نہیں فرماتے تھے، آنکھیں کھلی رکھتے تھے۔ کئی حضرات نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند رکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور صف سیدھی کرنا یہ بہت ضروری ہے نماز میں۔ اس کے بارے میں روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، 957 نمبر ہے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ 959 نمبر ہے۔ اس میں سجود، رکوع اور صف کے بارے میں آپ نے بتایا ہے کہ اپنے سجود اور رکوع پورے کرو، خدا کی قسم میں تمہیں نماز کی حالت میں بھی اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا میرا دھیان صرف آگے کی طرف ہی ہے، نماز کی حالت میں بھی مجھے پتا ہے کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ صف سیدھی کرنا یہ نماز کے حسن میں شامل ہے۔ جب آپ تکبیر کہتے تھے تو پھر صفیں سیدھی کروایا کرتے تھے، بلکہ صفوں میں پھر کے آپ صفیں سیدھی کرواتے تھے، اور صف سیدھی کرنا یہ نماز کے حسن میں شامل ہے۔ اس کے بعد آپ جب نماز پڑھتے تو آپ کی عادت مبارک تھی کہ نماز میں بلا وجہ اپنے اعضاء کو حرکت نہیں دیتے تھے۔ جیسے ہماری عادت ہے کہ ہم ایسے 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 پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، تو یہ نماز کے ادب و احترام کے بالکل خلاف ہے۔ جب آپ نے ایک دفعہ قیام میں کھڑے ہو گئے تو پھر آپ بغیر شدید ضرورت کے اپنے ہاتھ کو نہیں ہلا سکتے، یہ غلط بات ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے 885 نمبر، اور بخاری میں بھی یہی روایت ہے 757 نمبر۔ بہت اہم یہ روایتیں ہیں، ان کو ضرور پڑھیے گا اور موقع ملے تو۔ بخاری شریف میں تو یہ 4 دفعہ روایت آئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز ادا فرمائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ صحابی کو کہا جا رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، آپ نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ۔ وہ پھر گئے، پھر نماز ادا فرمائی، اور پھر واپس آئے، پھر سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور کہا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ جب 3 دفعہ ایسا ہوا، آپ نے یہی فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ چوتھی دفعہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے اس سے بہتر نماز نہیں آتی، آپ مجھے بتائیے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ نے ان کو بتایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو سکون سے اور اطمینان سے قرات کر، اطمینان سے کھڑا ہو، اور رکوع اور سجود مکمل نماز کے ادا کر۔ سجدے میں جا تو مکمل طور پہ، اور جب سجدے سے کھڑا ہو یعنی کہ دوسرے سجدے کے لیے آئے تو اطمینان سے بیٹھ، اور جب رکوع سے کھڑا ہو تو اطمینان سے کھڑا ہو کہ تیرے جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے۔ اگر ہم سجود اور رکوع کو پوری طرح ادا نہیں کرتے تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے، مسلم شریف میں 885 نمبر ہے اور بخاری شریف میں 757 نمبر ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث 4 سے 5 دفعہ آئی ہے کہ آپ نے صحابی کو کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ جا کے نماز ادا کر۔ یہ بہت ضروری ہے، نماز سیکھنا، سیکھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو نماز کے جو بعد کے معمولات ہیں، جب آپ نماز مکمل فرما لیتے تو پھر ایک دفعہ اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرماتے۔ یہ ابن عباس کی بھی روایت ہے، اور حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے ذاتی خادم تھے ان کی بھی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ شامل ہے۔ اس کے بعد آپ دعا فرماتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ آپ دعا فرماتے۔ اس کے علاوہ بھی جو مشہور دعائیں ہیں وہ ہے اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی آپ دعا فرماتے تھے۔ اور ایک دعا اور بھی ہے، فجر کی جو نماز ہے اس کے بعد خاص طور پہ فجر کی نماز کے بعد آپ فرماتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ آپ فجر کی نماز کے بعد اکثر دعا فرماتے تھے۔ اور ویسے نمازوں کے بعد آپ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بھی دعا فرماتے تھے آپ۔ اور ترمذی کی روایت ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ آیت الکرسی جو پڑھنا ہے وہ بہت اجر کا کام ہے فرض نماز کے بعد۔ آپ نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکتی۔ اور تسبیح جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا 33 دفعہ یہ پڑھو، اور 100 کا انصاف پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھو۔ تو جو یہ پڑھے گا اس کے گناہ اگر سمندر کی جا کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ سارے ہمیں درجات یا سعادتیں کب حاصل ہوں گی؟ جب ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، اور نماز اس طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے۔ تو کچھ دوست سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے نماز کے جو اختلافی مسائل ہیں ان پہ تو بات کی نہیں ہے۔ ایک واقعہ پہلے سن لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا، اور آپ نے حکم دیا کہ تم نے عصر کی نماز فلاں مقام پہ پہنچنے سے پہلے ادا نہیں کرنی۔ جب لشکر روانہ ہوا تو رستے میں ابھی وہاں پہنچے نہیں تھے، عصر کا ٹائم ہو گیا۔ وہاں صحابہ میں اختلاف ہوا کہ نماز، کچھ صحابہ نے کہا کہ نماز فرض ہے وقت پہ پڑھنا، ہم یہیں پڑھیں گے۔ کچھ نے کہا نہیں، نبی پاک کا حکم ہے ہم وہاں پہنچ کے پڑھیں گے۔ تو کچھ نے وہاں ادا کر لی اور کچھ نے وہاں پہنچ کے ادا کی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے دونوں گروہوں کو کچھ نہیں کہا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا اختلاف ہوا کہ نماز کے بارے میں اختلاف ہوا، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کچھ نہیں کہا۔ اگر ہمارے دور میں بات ہوتی تو سب سے پہلے کفر کا فتویٰ لگایا جاتا۔ تو نماز کے جو فرائض اور شرائط ہیں ان میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صرف جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، اپنا اسلام اور دین جو پڑھا نہیں ہے، تو ہم دوسروں کے سنے سنائے لوگ فتوے پہ دوسروں کو کہتے ہیں جی اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ شرائط میں کیا ہے؟ لباس کا پاک ہونا، قبلے کی طرف منہ ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، اور نماز کا وقت ہونا۔
اب اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ نماز شروع ہونے سے پہلے ہے۔ فرائض میں کیا ہے؟ تکبیر، قرات، رکوع، سجود اور تشہد۔ اس میں کس کا اختلاف ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ تو جو فرائض اور شرائط ہیں اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے نماز ہو جاتی ہے۔ جن کے پاس کچھ جو سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں وہ جو کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے، جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی دلیل ہے، لیکن جب میں نے یہ شروع کی تھی حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کی نیت، میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا یہ، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، آپ بھی دعا فرمائیے گا کہ میں نے کوئی بھی اختلافی بات کسی مسلک کے خلاف یا کسی شخصیت کے خلاف بالکل نہیں کرنی۔ جو میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا وہی کافی ہے کہ اختلاف آیا جو وہ صرف سنتوں میں ہے، تو سنتوں کو اگر کوئی اپنا لے گا ثواب حاصل کرے گا، اچھی بات ہے، لیکن فرائض جو ہیں اور شرائط ہیں اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے اس کے بارے میں جہاں تک ہو سکا آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اختلافات کو بھلا کر بھائی چارے کی اور امن کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔